بھٹو صاحب کے دور میں 1973 تک جو پاکستان ریلوے ہے نا یہ کما کے دے رہا تھا. 1973 تک یہ پاکستان ریلوے پروفٹ میں تھا. 1973 تک پاکستان ریلوے کا بجٹ الگ پیش ہوتا تھا اور پاکستان ریلوے اپنے بجٹ میں سے پاکستان کی گورنمنٹ کو شیئر دیتا تھا, پیسہ دیتا تھا. بند ہو گئی. دیکھیں کسی بھی ملک کی ریلوے سروائیو کرتی ہے اس کی گڈس ٹرینوں کے اوپر. جب ہماری گڈس بند ہو گئی, ہمارے ویئر ہاؤس گودام آج جا کر دیکھیں نا ان کی زبوں حالی, وہ آج گریو یارڈ بن چکے ہیں نا. ہمارے وہ ساکر نثار صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس چیز پر بھی پابندی لگا دی کہ جی ریلوے والے اپنی زمین کو لیز پر نہیں دے سکتے. جی کو بات بنتی ہے. اس کے بعد ہمیں جناب ایسے وزیر ملے شیخ رشید صاحب, وہ اتنا سچ بولتے تھے کہ لاہور سے جو ٹرین پنڈی جاتی تھی اس کا نام سر سید ہوتا تھا اور جب واپس آتی تھی اس کا نام قائد اعظم ہوتا تھا. جھوٹی کارروائیاں کی گئی. اس کے بعد ایک اور میں اتنے قابل وزیر مل گئے, وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کمیٹی روم میں بیٹھ کے ان کو شرم آنی چاہیے. نام بھی وہ ان کا اعظم سواتی نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں, اب ریلوے ملازمین کو جو ہے نا جی پنشمنٹ WIT کی نہیں ہوگی بلکہ یہ ہتھکڑیاں لگاؤں گا. اب دیکھیں ہم سیلاب کے وکٹم ہیں, ہم وکٹم ہیں سیلاب کے. جیسے باقی اداروں کو یا صوبوں کو امداد دی جا رہی ہے پاکستان ریلوے کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ اب جب 3-4 مہینے ہماری ریل بند رہی ہے, ٹرینیں نہیں چلی, تو ظاہر ہے کہ تنخواہیں تو دینی تھی نا مزدوروں کو. لیٹ ملی ہے جیسے ریلوے کا دیوالیہ نکل گیا. 2 سال ہو گئے ہیں ہماری ریلوے کے پینشنرز کو, ریٹائر ملازمین کو واجبات نہیں ملے ہیں. ہماری جو بیوہ بہنیں ہیں نا ان کو یا 3 بچوں کو واجبات نہیں ملے ہیں. تو اس سے کوئی ادارے میں خوشحالی تو نہیں آئے گی, ان کی بد دعائیں ہمارے پیچھے آئیں گی نا. السلام علیکم ناظرین, علی فاروق حاضر ہے علی فاروق آفیشیل سے. آج ہم ریلوے ہیڈ کوارٹرز آئے ہیں. یہ آپ پیچھے بلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی, اور میرے ساتھ بیٹھے مہمان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں. یہ ریلوے CBA یونین پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور صاحب ہیں. ان سے ریلوے کی جو نگفتہ بے صورتحال اور حالت زار ہے اس حوالے سے بات کریں گے. گزشتہ 37 سال سے یہ منسلک ہیں ریلوے سے بھی اور ریلوے کی یونین سے بھی. ان سے آج بات کریں گے ریلوے کی صورتحال کے حوالے سے. جی السلام علیکم شیخ صاحب, کیا حال ہے؟ جی علی بھائی آپ ٹھیک ہیں, خوش آمدید. کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا. ویلکم. اور آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا سبجیکٹ ریلویز ہی ہے, جس میں آپ نے اس ادارے میں 37 سال آپ کے منسلک رہے ہیں آپ. جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ یہ بلڈنگ دیکھی ہے, بڑی ایک اس کی بڑی شان و شوکت ہوا کرتی تھی, تو اب تو بالکل ہی زبوں حالی کا شکار ہو گیا گزشتہ 5 سالوں سے خاص طور پہ. نہیں, میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ 5 سالوں سے اس کا یہ ڈکلائن آیا ہے. اس کو تھوڑا سا میں ماضی میں لے کر جاؤں گا کہ پاکستان کو بنے ہوئے آج 75 سال ہو گئے ہیں, لیکن میرے نزدیک پاکستان کے ساتھ جیسے کھلواڑا ہوا ہے نا پاکستان کے ساتھ ہی, کہ پاکستان بننے کے 23 سال بعد سکوت ڈھاکہ ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہمارے ملک کے حکمرانوں نے سلوک کیا ہے. تو اس کے اثرات پاکستان ریلوے بھی اس ملک کا ایک حصہ ہے. تو جیسے سارے پاکستان کے اداروں پہ اس کے اثرات آئے ہیں, اسی طرح پاکستان ریلوے پہ بڑی اس کے اثرات آئے ہیں. اب آپ نے بات کی ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی زبوں حالی کی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آج اگر اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کسی ٹائم جو بہت بڑی عمارت تھی یہاں پر بہت اچھا کام ہوتا ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ کبھی کسی نے یہ توجہ نہیں دی, بالخصوص ہمارے حکمرانوں نے. دیکھیں پاکستان ریلوے انڈیا سے 1 دن بڑا ہے. آج ان کی ریلوے کہاں چلے گی اور ہماری ریلوے کہاں چلے گی, اس کی بہرحال کو بنیادی وجہ تو ہے نا جی. اب آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنتا ہے, آزاد ہوتا ہے, انڈیا 1 دن بعد آزاد ہوتا ہے, تو ان کی گورنمنٹ نے وہاں پر اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کر دیا کہ ہمارے ملک کے صوبے سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں مال برداری کا جو سامان ہے وہ ٹرین کے ذریعے ہوگا, گوڈس ٹرین کے ذریعے جائے گا. میں خود انڈیا بے شمار دفعہ گیا ہوں, وہاں پر گوڈس ٹرینیں چلتی ہیں. آج بھی وہاں پر جو زراعت کی تقریباً 1 دن میں 450 ٹرینیں چلتی ہیں. گوڈس ٹرینیں بھی میرا خیال ہے کہ 1 دن میں کچھ 6 سے 7 ہزار گوڈس ٹرینیں چلتی ہیں اس ملک کے اندر. 13 سے 14 ہزار ٹرینیں پیسنجر چلتی ہیں. تو ایک قانون پاس کیا جس کے اثرات آج وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ قانون پاکستان کی اسمبلی میں تو پاس ہو سکتا ہے نا. پاکستان کی اسمبلی میں
اگر وہ قومی اسمبلی ہے تو وہاں پر ہمارے ایم این اے جو ہے وہ گولے مار رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو ہے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ رہے ہوتے ہیں. یہی ہماری صوبائی اسمبلیوں کا حال ہے. وہاں پر بجٹ پیش ہوگا, کاپیاں پھاڑ رہے. قانون کی حکمرانی نہیں ہے جس کے اثرات آج ہر ادارے میں اور پاکستان ریلوے میں بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں. یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اب آپ نے ایک تو پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اپنی مختصر سی جو دورانیے میں پورے پاکستان کا, اور یہ جو حالت دار بنی ہے, اور یہ ادارہ نہیں, یہ پورے ملک کا یہی حال ہے اس ٹائم. تو شیخ صاحب یہ ادارہ عروج و زوال کی داستان ہے, اس کا آپ نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ زبوں حالی کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان ہے یا یہ فوجی حکمران ہیں؟ یہ کیا صورتحال اس ٹائم چل رہی ہے؟ دیکھیں, ہر ادوار میں ریلوے کے ساتھ عجیب و غریب حالات ہوئے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں 1973 تک جو پاکستان ریلوے ہے نا, یہ کما کے دے رہا تھا. 1973 تک یہ پاکستان ریلوے پروفٹ میں تھا. 1973 تک پاکستان ریلوے کا بجٹ الگ پیش ہوتا تھا, اور پاکستان ریلوے اپنے بجٹ میں سے پاکستان کی گورنمنٹ کو شیئر دیتا تھا, پیسہ دیتا تھا. اتنا اس کے اچھے حالات تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا, جیسے ہی یہاں یہ جو ہے نا جی, اس کے بعد ڈے بائی ڈے ڈکلائن کی طرف چلتا چلا گیا ریلوے. اور زیادہ بیڑا غرق جو ہوا ہے جب 1985 میں 77 میں جب ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے, تو انہوں نے یہاں پر پاکستان ریلوے میں NLC کو متعارف کرایا. جب NLC آئی تو انہوں نے ریلوے کا تمام ٹرانسپورٹیشن کا کام سنبھال لیا. جب انہوں نے ٹرانسپورٹیشن ریلوے کی فریٹ ٹرینیں تو بند ہو گئی. دیکھیں, کسی بھی ملک کی ریلوے سروائیو کرتی ہے اس کی گڈس ٹرینوں کے اوپر. جب ہماری گڈس بند ہو گئی, ہمارے ویئر ہاؤس گودام آج جا کر دیکھیں نا, ان کی زبوں حالی وہ آج گریو یارڈ بن چکے ہیں. دیکھیں, ان کو دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ یار انگریز کتنی بڑی امپائر کھڑی کر کے چلا گیا تھا. 8000 کلومیٹر کا ٹکڑا ہمیں ریل کا دے کر چلا گیا تھا, جو کہ آج کم ہو کے تقریباً 7000 رہ گیا. 1000 کلومیٹر ہم نے کم کیا, بڑھایا نہیں ہے. تو اس دوران میں یہ جو ہوا, اس کے بعد ان کی بھی ایک طویل عرصہ حکومت رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مشرف صاحب کا دور آ گیا. تو مشرف صاحب کا جب دور آیا اس ملک کے اندر, پھر آپ کے سامنے جو حالات بنے, آرمی آ گئی. ظاہر ہے ریلوے ایک ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے. اس ملٹی ٹیکنیکل ادارے کو جو ہے نا جی, وہ ٹیکنیکل لوگ ہی چلا سکتے ہیں, فوجی امر تو نہیں چلا سکتے. ظاہر ہے آرمی کے تو نوجوان سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, قانون کی حکمرانی کر سکتے ہیں, لیکن ادارے کو نہیں چلا سکتے. یہ ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے, اس کو ٹیکنیکل لوگ ہی چلا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ تو آپ نے بتایا سارا, اور مشرف صاحب کے دور سے ہمیں یاد آ گیا ریلوے کا رائل پام کا جو بہت گولف کلب تھا ریلوے کا, وہ جس طرح اس کی بندر بانٹ کی گئی, کوڑیوں کے بہت بیچا گیا, اور اس کے بعد پھر یہ واپس بھی ملا ریلوے کو سیاسی دور میں. اور لیکن ہماری سیاست بھی میچور نہیں ہو سکی. یہ آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں, جب 5 مربع زمین ہے نہر کے اوپر ریلوے کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کے پاس جتنے وسائل ہیں کم ہی کسی ادارے کے پاس وسائل ہوں گے. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں پر جو تھا نا ہمارے وہ ثاقب نثار صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس چیز پر بھی پابندی لگا دی کہ جی ریلوے والے اپنی زمین کو لیز پر نہیں دے سکتے. جی کوئی بات بنتی ہے, اگر ہم زمین ریلوے کی لیز پر نہیں دیں گے تو پھر کچی بادیاں تو بن جائیں گی, قبضے بھی ہوں گے. اب یہ 5 مربع زمین, اللہ کا شکر ہے کہ پریم یونین نے بھی اس کے لیے بڑی ایفرٹس کی, اور حافظ سلمان بٹ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, وہ آج دنیا میں نہیں ہے. ہم نے مل کر جدوجہد کی, اور ہمارا بڑا انرجیٹک وزیر ہے ریلوے کے. اور میں برملا کہتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کا ذمہ دار آدمی ہوں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کہ شیخ انور صاحب آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں, لیکن میں نے جماعت اسلامی سے, اپنے والدین سے جو بات سیکھی ہے وہ یہ حق اور سچی بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور اللہ کا شکر ہے, میں یہ حقیقت کہتا ہوں کہ اس نے بڑی جان ماری ہے. پچھلے دوار میں آپ علی صاحب اس ٹائم غالباً نوائے وقت میں ہوا کرتے تھے, آپ آتے تھے پاکستان وقت میں. تو اب دیکھیے اس ٹائم جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اس ادارے کی جو مالی صورتحال تھی آپ کے سامنے تھی. 15 ارب یا 14 ارب ہم کما رہے تھے, لیکن جب وہ چھوڑ کے گیا اس ٹائٹینک کو تو 54-55 ارب پر تھے. اب وہ گیا, اس کے بعد ہمیں جناب ایسے وزیر ملے شیخ رشید صاحب, وہ اتنا سچ بولتے تھے کہ لاہور سے جو ٹرین پنڈی جاتی تھی اس کا نام سر سید ہوتا تھا, اور جب واپس آتی تھی اس کا نام قائد اعظم ہوتا تھا. جھوٹی کارروائیاں کی گئی. اس کے بعد ایک اور میں اتنے قابل وزیر مل گئے, وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا
कमेटी रूम में बैठ के उनको शर्म आनी चाहिए। नाम भी बताएं वो जी उनका आजम सवाती नाम था। वो कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, अब रेलवे मुलाजमीन को जो है ना जी पनिशमेंट WIT की नहीं होगी बल्कि ये हथकड़ियाँ लगाऊंगा। फिर अल्लाह का भी तो निज़ाम है ना। रेलवे मुलाजिम तो आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, बन गए जी, फिर निशान इबरत भी बन गए, हथकड़ियाँ भी लग गई, फिर चीखें भी निकल गई। तो अदारे का उन्होंने आते साथ जो उनका जो मैनिफेस्टो था वो ये था जी कि रेलवे के मुलाजम चोर हैं, रेलवे के अफसर भी चोर हैं, रेलवे की ट्रेड यूनियंस भी चोर हैं, और मेरे नज़दीक सबसे बड़े वो चोर खुद थे। और फिर आप देखें, मुझे याद है, आपको भी शायद याद हो, उन्होंने मुझे बुलवाया रेलवे हेडक्वार्टर में। उस टाइम हमारे निसार मेमन साहब हमारे जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बुलवाया मुझे कि शेख साहब मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? कि वो रेलवे का तबादला ख्याल कुछ मामलात पर। मैंने कहा जी एक शर्त है मेरी उनसे मुलाकात की कि वो मीटिंग में एक बात ज़रूर कहें कि जी वो क्या, कि वो ये कहे कि जी ठीक है यूनियंस बड़ी चोर हैं, अब मुलाजमीन भी चोर हैं, अफसर नेक हैं। ख्याल लगे वो तो नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा जी मुझे उनसे फ़ोटो सेशन का शौक़ नहीं है, मैं उनको मिलना पसंद नहीं करता। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने आज़म सवाती के दौर में भी पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में उनके ख़िलाफ़ जलसे किए, अपनी रेलवे की बहाली की बात की, मज़दूर की खुशहाली की बात की। नलायकी तो इन लोगों की है जो आए और मुसल्लत हुए, रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर पिछले टेन्योर में 2013 से 2018 तक रेलवे इस तरह हो गई थी, डे बाई डे उसके हालात बेहतर हो रहे थे, अब ग्राउंडें हमारी आबाद हो गई थी और हर जगह पर हमारे बेहतरीन, मुझे याद है मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, पाकिस्तान रेलवे की फुटबॉल टीम का मैनेजर हूँ, वेट लिफ्टिंग की टीम का मैनेजर हूँ। तो उस टाइम उसी दौर में आप देखें कि हम पाकिस्तान के कौमी चैम्पियन वेट लिफ्टिंग में बने, हम पाकिस्तान के कौमी चैम्पियन जो है फुटबॉल के अंदर बने, इवन ओलंपिक गेम्स के अंदर 55 साल के बाद हम विक्ट्री स्टैंड पर आए थे। अच्छा शेख साहब, अब तो ये जब इनको ये गवर्नमेंट मिली ख्वाजा साहब को, वो तो ऐसी मिली कि सब कुछ झाड़ के उनके हाथ में ये महकमा डाल दिया गया है। अब इसको इस टाइम इसका खसारा कितना है? वो 54 अरब की इनकम छोड़ के गए थे लास्ट टेन्योर में, अब कितनी इसकी इनकम है और ये खसारा कितना है, और ये तो तनख्वाहें जो हैं ये हुकूमत पाकिस्तान अपने ज़िम्मे क्यों नहीं ले रही है? देखिए, दो बड़े अच्छे सवाल आपने किए हैं। लेकिन जब ख्वाजा साहब ने दोबारा टेक ओवर किया है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि रेल इंशाल्लाह चल पड़ेगी। लेकिन जैसे रेल को उन्होंने गियर लगाया कि अब मैं रेल को दौड़ाऊँगा, काम शुरू किया, हर चीज़ टूटी फूटी उनको मिली, बिगड़ी हुई मिली, थोड़े थोड़े हालात बेहतर हुए तो साथ ही अल्लाह का निज़ाम गालिब आ गया। बदतरीन बारिशें हुई हैं। मैं तो ये कहूँगा ये बारिशें नहीं थी, ये अजाब था। मैं दश्त के इलाके से बलूचिस्तान से होकर आया हूँ, पूरा सिंध फिर कर आया हूँ, तो मैंने तो वहाँ देखा ज़मीन से भी पानी निकला तो आसमान से भी पानी निकला, तो रेलवे बर्बाद हो गई। अब आप देखें, हम सैलाब के विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं सैलाब के। जैसे बाकी इदारों को या सूबों को इमदाद दी जा रही है, पाकिस्तान रेलवे को क्यों नहीं दी जा रही? अब जब 3-4 महीने हमारी रेल बंद रही है, ट्रेनें नहीं चली, तो ज़ाहिर है कि तनख्वाहें तो देनी थी ना मज़दूरों को, लेट मिली है, जैसे मिले, रेलवे का दिवालिया निकल गया। अब देखें, मैं ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब को कि भाई आपको गैर मुल्की इमदाद मिल रही है ना, आपके पास असास प्रोग्राम में अरबों रुपया है, आपके पास बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स में अरबों रुपया है, उसमें से करें ना, पैसा देना पाकिस्तान रेलवे को इस टाइम। अगर तो 40-50 अरब रुपया हुकूमत ने दे दिया तो रेलवे सस्टेन हो जाएगी, अदरवाइज़ रेलवे मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात जो आपने की, तनख्वाहें क्यों नहीं टाइम पर मिलती? रेलवे के साथ सुतीली माजा सा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान रेलवे एक कौमी दफाई और फलाही अदारा है। आप सहाफ़ी हैं, बिल्कुल सही। आप आज तक तो मैं ये देखे, पहले आपको मैं ये बताऊं, आज तक तो ये नहीं फैसला हमारे हुक्मरान कर सके कि रेलवे फलाई अदारा है या दफाई अदारा है या कमर्शल अदारा है। अगर पाकिस्तान रेलवे कमर्शल अदारा है, ठीक है, तो हम सहाफ़ियों को फिर 80% डिस्काउंट क्यों देते हैं? हम 80% डिस्काउंट तालिब इल्मों को क्यों देते हैं? हम जो है जी 80% डिस्काउंट जो है स्पोर्ट्समैनों को क्यों देते हैं? हम नबीनाओं को क्यों सफ़र फ्री करवाते हैं? हम सर्विसेज को हम क्यों इतना डिस्काउंट देते हैं? पेंशनर्स को भी आप दे रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें तो अगर ये, मैंने नहीं कभी सुना कि पाकिस्तान वापडा जो है किसी मस्जिद को फ्री बिजली देता हो। अगर वो नहीं करता तो हम क्यों ये सारा कुछ करते हैं? इसका मतलब ये है रेलवे फलाई अदारा है, रफाई अदारा है, हस्पताल तो कमा कर नहीं देते।
یا سروسز تو کما کے نہیں دیتی, یا پولیس تو کما کے نہیں دیتی, یا سیکریٹریٹ تو نہیں کما کے دیتا. اگر 10 روپے بھی ہم کماتے ہیں تو وہ اسٹیٹ بینک کے اندر شام کو ہم جمع کراتے ہیں. لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ارننگ کے جتنا آپ کمائیں گے آپ کو اتنے ہم پیسوں تنخواہوں میں دے دیں گے. کیا یہ ادارے کما کے دیتے؟ جب حکومت ان کو تنخواہیں دیتی ہے, ہم بھی وفاقی ادارے ہیں, ہماری تنخواہیں حکومت کیوں نہیں دیتی؟ ہمارا تو یہ اختلاف ہے. آج حکومت اپنے ذمے ہماری تنخواہیں لے لے, ہماری پینشن اپنے ذمے لے لے, تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہی ہمارا منسٹر ہو, یہی موجودہ افسران ہو, تھوڑا سا ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بزنس کو تلاش کریں. کمروں میں بیٹھ کے بزنس نہیں آتا. ہمارے جو کمرشل آفیسرز ہیں نا, ان کا کام ہے بزنس کو تلاش کر کے لانا. یہ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ بزنس کو یہ لے کر آئیں. ریلوے پھر ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گی. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب, پہلا سوال آپ سے جو کیا تھا وہ یہی تھا انڈین ریلویز کا. آپ نے وہ سفر بھی کیا انڈین ریلویز, اور وہ ادارہ اس ٹائم پروفٹ میں بھی کہا جا رہا ہے, جی اور عام کما کے بھی دے رہا ہے اپنے وطن کو. تو یہ پاکستان ریلویز وہ اس طرح سٹینڈ اپ کیوں نہیں اب ہو سکا؟ اب خاص طور پہ دیکھیں, میں بتاؤں علی بھائی, بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, اس ادارے کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے. پاکستان ریلوے کی ریل کاپ, اس کا اگر کیمرہ دکھا سکے تو وہ سامنے دفتر ہے ریل کاپ کا. پاکستان کی پراگس, پاکستان کی نیسپاک, انڈیا کی ایرکون اور انڈیا کی رائٹس کمپنی, یہ بھٹو صاحب کے دور میں ڈاکٹر مبشر حسن وزیر خزانہ تھا جب ان کا قیام عمل میں آیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ریلوے کے جو آفیسر ہیں نا, ریل کاپ کو جو سعودی عرب کے اندر جو پہلا ٹریک بچھایا ہے نا, وہ پاکستان ریلوے کو اعزاز حاصل ہے, انہوں نے بچھایا تھا. کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنی مشینری کو بیچ کے پاکستان کیوں آ گئے؟ آج ریلوے کی پراکس جو کہ کنسلٹنسی کا محکمہ ہے, ادارہ ہے, وہ ریلوے کی ٹکٹیں بیچتی ہے. کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. نیسپاک جو ہے وہ آج بھی اچھے پروجیکٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ, بڑے بڑے اسٹیشنز بنا رہی ہے, بڑے بڑے برجز بنا رہی ہے. اس کے عوض انڈیا میں جو رائٹس کمپنی ہے نا, یا ایرکون, جو ایرکون کمپنی ہے دنیا کے 70 ملکوں میں بزنس کر رہی ہے, اور جو رائٹس کمپنی ہے 22,000 لوکوموٹیو کی مالک ہے انڈیا کے اندر. تو پاکستان اور انڈیا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے, میں اس ملک کی تعریف کرتا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ بتانی پڑتی ہے. اور آپ بھی جان کے چھیڑتے ہیں ہمیں کہ انڈیا کی بات کرتے ہیں. چھیڑتے اس لیے کہ شیخ صاحب ہمسایہ ملک ہمارا ہے انڈیا, اور ایک ساتھ آزادی لی اور برابر پہ تھے, اور وہ ایک دم یہ اب یہ آگے نکل گیا. اس کی کچھ سیاسی حالات بھی تھے, اور کچھ ان کی کمٹمنٹ تھی, خاص طور پہ ان کے سیاستدانوں کی اپنے اداروں کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ, جو یہ ملک کہیں سے کہیں پہنچا. ادھر تو تجربات ہوتے رہے پاکستان میں, اور پاکستان ریلویز کے اندر بھی یہی معاملہ چلتے رہے, اور یہی نکفتہ بیس صورتحال ساری ایسی بنی کہ یہ نہ ہم انجن بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم الیکٹریفیکیشن پہ بھی نہیں آ سکے, اور اب الیکٹریفیکیشن کا بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ بجلی بھی بہت مہنگی ہے. اب یہ وہ ڈیزل تو ہے ہی بہت مہنگا, اور پولوشن میں بھی لہرا اضافہ کر رہے ہیں, اور ان کی تو الیکٹریفیکیشن کافی حد تک ہو چکی ہے ادھر. انہوں نے جناب طے کیا تھا کوئی تقریباً 65,000 کلومیٹر کو ہم نے الیکٹریفیکیشن پہ لانا ہے. اور میرا جو اطلاعات ہے ریسنٹلی جو میں نے چیک کیا ہے, آپ نے دیکھ لیجیے نیٹ پر, کو 47,000 وہ کر بھی چکے ہیں الیکٹریفیکیشن. وہ تو سولر پہ چلے گئے ہیں, وہ ڈیزل کو تو ختم ہی کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے وہاں سے. اچھا, اب جو گفتگو کو سمیٹتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ سر اس کا حل بتائیں, گورنمنٹ کو اب کیا کرنا چاہیے؟ بیل آؤٹ پیکج بالکل ملنا چاہیے, جو اس ٹائم صورتحال بنی پاکستان کی. جب پاکستان بیل آؤٹ پیکج مانگ رہا ہے دنیا سے, تو پھر دنیا سے جب مانگ رہا ہے تو پھر ریلوے کو بھی اس کا حصہ دیا جائے, کیونکہ ریلوے بھی ڈوبا ہے اور کئی ٹرینیں بند ہیں. سر اس کا حل آپ بتائیں, تاکہ ہم حل بتائیں کہ حکومت یہ عمل کرے. دیکھیں جی, اس کے دو مختلف پہلو ہیں جو آپ نے بات کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری بند ٹرینیں ہیں, عوام ایکسپریس ہے, پشاور سے کراچی تک چلنے والی پرانی ترین پری پارٹیشن ٹرین ہے, اس کو چلایا جائے. خوشحال خان خٹک ہماری ٹرین جو ہے اس کو چلایا جائے. اکبر بگٹی ایکسپریس جو ہے اس کو چلایا جائے. بلوچستان صوبہ بڑا حساس صوبہ ہے, وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری ان کے نام سے منسوب ہے نا اکبر بگٹی, بالکل صحیح, تو اس کو چلایا جائے. اسی طرح بلان میل بند ہے, اس کو چلایا جائے. دیکھیں جب ٹرین چلے گی تو کمائی ہوگی نا.
جب پیسہ ریونیو آئے گا تو حالات بہتر ہوں گے. ایک بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے. اور ایک بات اور ہے کہ خواجہ صاحب نے جس طرح اپنے ماضی کے ٹینیور میں جب پہلے آئے تھے تمام ٹریڈ یونینز کو اکٹھا کیا تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ادارے کے بارے میں مشاورت کی تھی, ان کو چاہیے کہ تمام ٹریڈ یونینز جو NIRC سے رجسٹرڈ ہیں جیسے ان کو بلایا جائے, CBA یونین کو بلایا جائے, بیٹھ کے میٹنگ کی جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر, پاکستان کی قومی اسمبلی میں کوئی مزدوروں کی نمائندگی نہیں ہے. کسی بھی ملک کا انحصار اس کے مزدوروں کے اوپر ہوتا ہے. کوئی بتا دیں کوئی مزدوروں کا لیڈر اسمبلی میں ہے مخصوص کوٹے میں؟ خواتین تو انہوں نے رکھ لی ہیں 200. کیا کوئی مخصوص کوٹے میں مزدور لیڈر نہیں آ سکتا؟ وہ خواہ کسی پارٹی سے ہو, وہاں مزدوروں کی ترجمانی تو کرے گا نا, آئین سازی کے لیے آواز تو اٹھائے گا نا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ہے کہ خواجہ صاحب سے یہ بھی میں کہوں گا کہ اپنے چیئرمین صاحب سے کہیں, اپنے جنرل مینیجر صاحب سے کہیں, اور ماضی کے ہفتہ وار یا 15 دن بعد ٹریڈ یونینز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے. ٹریڈ یونینز انہیں بتائے اس کا کیا حل ہے. ہم کو ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہو میں ٹریڈ یونین بھی کرتا ہوں اور میں واحد آدمی ہوں گا. اللہ کا یہ احسان ہے, شکر ہے کہ میں کئی سال تک اسٹاف کالج میں بتا رہے گیسٹ اسپیکر بھی جا کے میں پڑھاتا رہا ہوں اسٹاف کالج کے اندر. یہ میرے لیے ایک اعزاز کی, میرے ادارے کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. ہمیں ریلوے سے بڑی محبت ہے, ریلوے نے ہمیں عزت دی ہے, ریلوے ہمارے بچوں کو پال رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے کی جو پرانی رونقیں ہیں خدا کرے ہماری زندگی میں دوبارہ بحال ہوں. ہمارا مزدور اگر آج 8 گھنٹے کام کر رہا ہے وہ 10 گھنٹے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اس دور میں بھی دیکھیں نا کہ آج بھی اس دور میں 2 سال ہو گئے ہیں ہماری ریلوے کے پینشنرز کو, ریٹائر ملازمین کو واجبات نہیں ملے ہیں. ہماری جو بیوائے بہنیں ہیں نا ان کو یا 3 بچوں کو واجبات نہیں ملے ہیں. تو اس سے کوئی ادارے میں خوشحالی تو نہیں آئے گی, ان کی بد دعائیں ہمارے پیچھے آئیں گی نا. اور پھر ابھی دیکھیں کہ ابھی تک بلوچستان سندھ کے اندر تقریباً 340 پیٹرولرز ہیں, یہ 5واں مہینہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی. کون ذمہ دار ہیں؟ پیٹرولرز ہیں جی, ایک طرح کے سیکیورٹی کا سارا نظام ان کے ذمہ ہے. سر وہ تو اپنی جان پہ کھیلتے ہیں. کئی لوگ وہاں پہ شہید بھی ہوئے. اور ماضی میں مجھے یاد ہے کہ ایک اچھا کام کرنے پر ایک ہمارا مطلب ہمارا ساتھی شہید ہو گیا تھا, 2016 کی بات ہے. وہاں پر اس میں فیصل آباد سیکشن پہ تو ہم نے ایفرٹس کیے اس کے لیے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے پہلا ریلوے کا ملازم تھا جس کے لیے کوشش کی. ہم نے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی, سینٹ میں سراج الحق صاحب نے وہ آواز اٹھائی, قومی اسمبلی میں طارق اللہ صاحب نے آواز اٹھائی, اور اس کو پہلا ریلوے ملازم تھا جسے تمغہ شجاعت ملا تھا. ایک بات کرنا بھول گیا کہ اسی حکومت نے ہمارے ریلوے کے یتیم بچوں کو مستقل کیا ہے. میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں وزیر ریلوے کو, ریلوے کے جنرل مینیجر کو, کتنے پرائم منسٹر کو. یہ 5000 کے قریب یتیم بچے ہوئے. اچھی بات بتائی اللہ نے بھی کہا یتیموں کو کفالت کرو, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ریلوے میں 7-8 ہزار TLA ملازمین بھی ہیں, انویلڈ ملازمین بھی ہیں, کانٹریکٹ ملازمین بھی ہیں جو کہ 12 سال سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جوانی اس ادارے پہ لٹا دی ہے. اب وہ اس پوزیشن میں ہے, کسی کی عمر 35 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, ان کو تو کوئی محکمہ بھی قبول نہیں کرے گا. سکلڈ لیبر ہے, اور وہی لوگ آج ریلوے کو چلا رہے ہیں. میں آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خدارہ ان کو ریگولر کیا جائے TLA ملازمین کو. اور یہ جو پیٹرولرز جن کو ہم نے سینٹ میں جو ہے جی بات اٹھائی گئی اور پھر یہ بحال ہوئے, ان پیٹرولرز کو بھی مستقل کیا جائے. بالکل ناظرین, یہ جیسے کہ ان کی گزارشات ہیں, مطالبات ہیں, یہ حکومت کو پورے کرنے چاہیے. یہ اچھا اقدام ہے, یتیم بچوں کو انہوں نے ریگولر کیا ہے. اسی طرح TLA ملازمین کو بھی ریگولر کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, پان کارڈ زبردست. اچھا اپنا شیخ صاحب, ایک آخری کوشچن آپ سے یہ کرنا, کیونکہ یہ IMF سے مذاکرات چل رہے ہیں اور IMF نے کچھ اداروں کو فروخت کرنے کی بات کی ہے جس میں ریلوے کا نام سر فہرست ہے. ظاہر ہے کہ پہلے بھی ماضی میں ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور آپ ڈھال بن گئے اس پہ, آپ کی یونینز بھی اور سارے مزدور بھی. تو اگر یہ پھر کوئی حکومت نے تو ابھی اعلان نہیں کیا, اگر یہ کوئی کام ایسا کرنے جائیں گے تو کیا لائے عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیے جی, یہاں پر آپ بیٹھے ہیں, یہی وہ چوک ہے, یہ وہ جگہ ہے
جہاں پر ہمارے ساتھ ٹرالے پر بیٹھ کے خواجہ سعد رفیق نے اس جدوجہد میں جلسہ کیا تھا. صحیح کہہ حافظ سلمان بٹ صاحب زندہ حیات تھے ماشاءاللہ. صحیح کہہ رہے تو اس دور میں بھی ہم نے اس کو روکا. اس سے پہلے بے نظیر کے دور کے اندر بھی ہم سراپا احتجاج بنے اور ہم نے نشکاری نہیں ہونے دی تھی ریلوے کی. تو انشاءاللہ اگر اس طرح کا اقدام کریں گے تو گو حافظ سلمان جیسا قداور آج شخص تو ریلوے میں نہیں ہے, بڑے ہم کمزور آدمی ہیں, لیکن الحمدللہ اپنا حق ادا کریں گے. کسی بھی صورت میں ہم ریلوے کی جو ہے نا یہ فروخت نہیں ہونے دیں گے. یہ قومی ادارہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھینس سے آپ دودھ لے سکتے ہیں نا؟ بالکل صحیح ہے. آپ دودھ سے دہی بنا لیتے ہیں, دہی سے آپ مکھن نکال لیتے ہیں, مکھن سے لسی نکال لیتے ہیں, لیکن بھینس کے چپل کباب کتنے دن کھائیں گے بتائیں مجھے آپ, کتنے دن کھائیں گے؟ تو بھائی یہ ادارے بیچنا کسی اس کا حل نہیں ہے. ادارے بیچ کر ملک نہیں چلا کرتے, ادارے بنایا کرتے ہیں. ہمیں تو بنا بنایا ادارہ ملا تھا. ایسا سوچنا بھی جو ہے نا جی کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا, کل کو آئی ایم ایف خدا نہ خواستہ کہہ دے گا کہ جناب ہم تمہارے قرضے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنی ایٹمی صلاحیت کو ختم کر دو. تو ایسے کسی کی یہ باتوں کو نہیں ماننا چاہیے. یہ بڑی جو قوم ہے نا, جو بڑی وفادار قوم ہے, اصل یہ ہے کہ جن حکمرانوں نے لوٹا ہے ان سے برآمدگی ہونی چاہیے میرے بھائی. جو لوٹ کے اس ملک سے اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان سے برآمد کریں نا, پیسہ کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں, حیرانی ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور یہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پر ایک بادشاہ سابق وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں روڈ بند کر دوں گا, کبھی وہ کہتا ہے میں جیلیں بھر دوں گا. یار اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں. اگر ایک حکومت لون لینے کی کوشش کر رہی ہے, یہ تو وہ حالات پیدا کر رہے ہیں نا تاکہ آپ کو کوئی, اگر آج کوئی سعودی عرب جیسا یا چائنا جیسا ہمیں پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ انسٹیبلٹی ہے. تو میں یہ کہوں گا یہاں پر, جیسے میں نے اپنے حکمرانوں کو بھی کہا ہے, میں عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ خدا را محب وطن شہری بنے. آپ اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, آپ کے سینے میں پاکستان کے بہت سے راز ہیں. آپ کو پاکستان کے ساتھ کھلواڑا نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں پاکستان دوبارہ توانا ہو, پاکستان کی گراؤنڈیں آباد ہوں, پاکستان کے ادارے آباد ہوں. میں یہی شکریہ, آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, شیخ صاحب سے ہم نے آپ کا انٹرویو یہ کیا آج انٹرویو. شیخ صاحب سے ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ہر ماہ ایک دفعہ ملاقات ضرور کریں اور اپڈیٹ صورتحال لیں, کیونکہ جو اس ٹائم ادارے کی پوزیشن بنی ہوئی ہے اس حوالے سے ان سے بات کرنا ضروری ہے. یہ کیونکہ ادارہ ان کا نہیں ہے, پوری پاکستان کی قوم کا بھی ادارہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. اس میں ایک بات میں اب بند کریں.